السلام علیکم۔ آج کی کہانی تقدیر کے فیصلے۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ چاچا انور ہمارے محلے میں رہتے تھے۔ وہ درزی کا کام کرتے تھے۔ ان کو سلائی میں بہت ہی مہارت حاصل تھی۔ دور نزدیک سے لوگ ان کو کپڑے دینے آتے تھے۔ عید کے دنوں میں ان کی دکان پر خاصا رش ہوتا تھا۔ ہم بھی کپڑے انہی سے سلواتے تھے۔ وہ کرتا پاجامہ، شیروانی، مردانہ واسکٹ، شلوار قمیض سب کچھ ہی بہت عمدہ سیتے تھے۔ زنانہ کپڑے خود نہیں سیتے تھے، اپنی بہو سے سلواتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہو کو اعلیٰ درجے کی سلائی کٹائی سکھا کر طاق کر دیا تھا۔ یوں اس کنبے کا گزارا خوشحالی سے ہو رہا تھا۔ چاچا انور کی بیوی سلائی کا کام نہیں کرتی تھیں، البتہ کھانا پکانا اور گھر کا سارا کام وہی کرتی تھیں۔ بظاہر تو وہ تندرست عورت تھی، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اندر ہی اندر جان لیوا مرض گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ انہیں کینسر لاحق ہو گیا۔ علاج کی وجہ سے سارا کنبہ بدحال ہو گیا، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا۔ یہاں تک کہ 3 برس کے اندر اندر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر قبر میں اتر گئیں۔ چاچا انور کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ وہ شدید غمزدہ ہو گئے۔ عمر بھر کا ساتھی ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ کئی ماہ تک افسردگی کا شکار رہے۔ اس صدمے سے کام کی رفتار بھی سست ہو گئی۔ گاہک بار بار آتے، بالآخر مایوس ہو کر پلٹنے لگے۔ یہ تھے کہ کام میں کوئی دلچسپی ہی نہ رہی تھی۔ گمسم رہتے، بالآخر دکان بند ہو گئی۔ ان کا لڑکا حارث کسی اور ٹیلر ماسٹر کے ہاں ملازم ہو گیا، لیکن چاچا کی ذہنی حالت نارمل نہ ہو سکی۔ ہر وقت سوچوں کے شکنجے میں رہنے کی وجہ سے ان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ جب اندر کی سوچیں حبس جیسی کیفیت پیدا کر دیتی تو وہ بار بار پانی مانگنے لگتے، گلے پر ہاتھ رکھتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ چاچا کی اس ذہنی کیفیت کی وجہ سے بیٹا اور بہو سخت پریشان تھے۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ انہیں کوئی مرض نہیں ہے، بس ان کو خوش رکھنا چاہیے، اور خوش رہنا چاچا کی بس کی بات نہ رہی تھی۔ خدا ایسی کڑی آزمائش سے کسی کو دوچار نہ کرے۔ ایک روز جبکہ سخت سردیوں کے دن تھے، چاچا انور کا بیٹا حارث لحاف سے نکلا۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد جا رہا تھا۔ ٹھنڈے یخ پانی سے غسل کر لیا، نماز پڑھ کر لوٹا تو بوجھل پن محسوس ہوا۔ سر میں درد کی لہریں سی اٹھنے لگی۔ بستر میں آ کر لیٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز بخار نے آ جکڑا۔ ڈاکٹر کو گھر لائے۔ اس نے معائنہ کیا اور کہا کہ سرسام کی سی کیفیت ہے، فوراً ہاسپٹل لے جائیں۔ ہاسپٹل میں 2-3 دن بے ہوشی کی حالت رہی، لیکن حارث کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ چل بسا۔ اس کی موت کا کیا صدمہ تھا، چاچا انور پر مرے پر 100 درے والی مثال صادق آ گئی۔ اب جینے کو کیا رہ گیا تھا؟ بیٹے کی وفات نے رہی صحیح آرزو بھی ختم کر دی۔ سانس لینے میں بھی رغبت نہ رہی۔ کافی دیر بعد سانس کھینچتے۔ دیوانوں کی سی صورت ہوئی تو ہر کوئی ان پر ترس کھانے لگا۔ جوان سال بہو روشنا کو حارث سے بچھڑنے کا غم کم نہ تھا کہ بدحواس سسر کو بھی سنبھالنا پڑ گیا، جو زندہ لاش کی مانند تھا۔ گھر میں بہو روتی ملتی تو گھر سے باہر لڑکے بالے سودائے جان کر پتھر پھینکتے تھے۔ محلے والے برسوں سے چاچا انور کو جانتے تھے، ان سے ہمدردی کرتے، اور محلے کی خواتین روشنا کے پاس آتی، تسلی کے ساتھ کچھ نہ کچھ امداد دے جاتی، لیکن پیٹ کا دوزخ دوسروں کی امداد سے نہیں بلکہ اپنے بازوؤں کی کمائی سے بھرتا ہے۔ کچھ دنوں بعد روشنا نے مشین سنبھال لی، پھر سے مشقت میں جت گئی۔ محلے بھر کے زنانہ ملبوس سلنے آنے لگے، گھر کے حالات کچھ سنبھلنے لگے۔ چاچا انور کو بھی پھر سے ہوش آنے لگا۔ اب جوان بہو کی فکر ستانے لگی کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔
روشنا ان کی بہو ہی نہ تھی بلکہ ان کی سگی بھتیجی بھی تھی اور بیٹی جیسی پیاری بھی۔ ایک روز دکان کا مالک آیا اور بولا کہ دکان کا کرایہ کئی ماہ سے واجب ہے، کرایہ دو ورنہ تالا توڑ دوں گا۔ روشنا نے اس سے درخواست کی کہ تھوڑی مہلت اور دے دو، کرایہ نہ دے سکے تو بے شک دکان کا سامان بھی ضبط کر لینا۔ مالک دکان کی دھمکی نے چاچا انور کا کلیجہ کاٹ کر رکھ دیا۔ اب دکان کی جانب متوجہ ہوئے بغیر چارہ نہ تھا۔ بہو نے سسر کو سمجھایا کہ موقع کی دکان ہے، اسے نہ گوائیے، دوبارہ نہ ملے گی، دکان پر بیٹھ رہیے، میں سلائی کو کوئی ٹیلر ملازم رکھ دوں گی، آپ کو صرف نگرانی کرنا ہوگی، اس طرح دکان چل نکلے گی۔ چاچا انور نے اس کی بات مان لی، اجلے کپڑے پہنے، نائی سے بال کٹوائے، خود کو درست کیا اور دکان پر بیٹھ گئے۔ محلے والے آہستہ آہستہ کپڑے سلوانے آنے لگے۔ اب وہ خود کوئی کام نہیں کرتے تھے، نہ ہی کاٹتے تھے، جو ٹیلر ملازم رکھا اسے کٹائی کا کام بھی آتا تھا، یہ اس کی رہنمائی کرتے۔ اندر سے بہو زنانہ لباس سلائی کر دیتی۔ یوں رزق کی گاڑی کھینچی جانے لگی تو قدرے سکون نصیب ہوا۔ انسان پر غم کا پہاڑ بھی ٹوٹ جائے تو پیٹ کا دوزخ ایندھن مانگتا ہے۔ 4 دن کی بھوک ہر غم کو بھلا دیتی ہے۔ روشنا شوہر کی جوان موت کو بھلا کر سلائی مشین کی ہمراہی میں دن رات گزارنے لگی۔ جو ملازم ٹیلر ماسٹر رکھا تھا وہ 25-30 کے سن کا ہوگا، ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ نعیم نام تھا، محنتی اور شریف آدمی تھا۔ گھر والے گاؤں میں رہتے تھے، یہ روزی کمانے کی خاطر شہر آیا تھا اور کسی غریب آبادی میں کرائے کا مکان لے کر رہائش پذیر تھا۔ نعیم گھر سے بس میں آتا تھا، وہ صبح سویرے 6 بجے نکلتا، تب جا کر 8 بجے دکان پر پہنچ پاتا۔ ایک روز وہ نہیں آیا۔ روشنا نے سمجھا کوئی مجبوری ہوگی۔ نعیم کی عادت تھی بلا وجہ ناغہ نہ کرتا تھا سوائے جمعہ کے، اس روز چھٹی ہوتی تھی۔ جب وہ مسلسل 4 روز تک نہیں آیا تو روشنا کو تشویش ہوئی۔ سسر سے کہا کہ نعیم کا پتہ کریں، ضرور کوئی غیر معمولی مسئلہ ہے، اس نے اس ماہ کی تنخواہ بھی نہیں لی، بغیر بتائے کیسے گھر بیٹھ سکتا ہے۔ چاچا انور اس کا گھر جانتے تھے، لیکن پریشانی یہ تھی کہ جب سے طبیعت ناساز رہنے لگی تھی اکیلے بس میں سفر نہیں کرتے تھے۔ بہو سے کہا اکیلے نعیم کے گھر نہ پہنچ سکوں گا، بس کا سفر گھنٹے بھر کا ہے، آگے تھوڑا پیدل بھی چلنا ہے، راستہ بھول گیا تو واپس کیسے پہنچوں گا۔ روشنا بولی کسی محلے کے لڑکے کو ساتھ لے جائیے۔ کوئی نہ جائے گا میرے ساتھ، ہاں اگر تم ہمت کر لو اور ساتھ چلو تو چلتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا، دکان بند کر کے دونوں سسر اور بہو نعیم کا پتہ کرنے چلے گئے۔ چھکڑا سی بس جو رینگ رینگ کر چلتی تھی گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے بعد وہاں پہنچی۔ نعیم کے گھر کا دروازہ نہیں تھا، بلا جھجک اندر چلے گئے۔ وہ چارپائی پر لیٹا تھا، اوپر چادر لی ہوئی تھی اور بخار میں پھنک رہا تھا۔ جب چاچا انور نے آواز دی، اس کے منہ سے جواب کی بجائے کراہ نکلی۔ ایسی حالت میں دیکھ کر روشنا کا دل بیٹھ گیا اور آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے اپنے دکھ یاد آ گئے۔ سسر سے کہا اس کی حالت غیر لگتی ہے، تنہائی میں یہاں اسے پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، ساتھ ہی لے چلتے ہیں، وہاں کسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے، خدا جانے کیا ہوا ہے اسے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ مچھروں نے ناک کے پاس بھن بھنانا شروع کر دیا۔ زو زو سے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ چھوٹے سے صحن میں ایک طرف پانی کا گندا جوہر ایک کونے میں بنا تھا جس پر لاتعداد مچھر آباد تھے۔ روشنا بولی لگتا ہے ملیریا بخار ہے، آپ جلدی سے ٹیکسی لے آئیے، نعیم اس حالت میں بس میں سفر کرنے سے تو رہا۔ چاچا انور باہر نکلے تو پڑوس میں ایک پرانی اور بدحال ٹیکسی کھڑی مل گئی۔ غالباً پڑوسی کوئی ٹیکسی والا ہی تھا۔ انہوں نے دروازہ بجایا، میلے کپڑوں میں ملبوس ایک محنت کش باہر آیا۔ کیا یہ ٹیکسی آپ کی ہے؟ ہاں جی میری ہی ہے، کہیں آپ کو کہیں جانا ہے؟ ہاں بھائی، آپ کا پڑوسی نعیم ٹیلر بہت بیمار ہے، اس کو لے کے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ پڑوسی بولا کہ آپ نعیم کو باہر لے آئیے، میں ابھی آیا۔
سسر اور بہو نے سہارا دے کر ناتواں نعیم کو ٹیکسی میں بٹھایا اور اپنے گھر سے قریبی کلینک لے آئے۔ ڈاکٹر نے ملیریا ہی تجویز کیا۔ دوا وغیرہ لے کر یہ نعیم کو اپنے گھر لے آئے۔ چچا انور نے اپنے گھر کی بیٹھک میں نعیم کا بستر لگا دیا، خود پھر بھرپور تیمارداری کی، اور روشنا نے بھی نعیم کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا۔ ہفتہ بھر بعد وہ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا، اور 15 روز بعد نکاحت دور ہوتے ہی بھلا چنگا بھی ہو گیا۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ نعیم اس غریب آبادی کی سکونت ترک کر کے یہاں ہی رہائش اختیار کر لے۔ 5 مرلے کا مکان چاچا انور کا اپنا تھا، جس میں بہو اور سسر کل 2 افراد ہی قیام پذیر تھے۔ انہوں نے بیٹھک نعیم کو رہائش کے لیے دے دی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کا ملازم کاریگر اب سارا وقت ان کی دسترس میں رہتا تھا۔ روشنا اسے کھانا دے دیتی تھی۔ نعیم کے لیے گھر کا کھانا ایک نعمت غیر مرکبہ سے کم نہ تھا۔ پردیس میں ہوٹلوں کا غیر معیاری کھانا کھا کھا کر وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ ہر وقت پیٹ میں مروڑ اور درد رہنے لگا تھا، جس سے اسے کمزوری بھی محسوس ہوتی تھی۔ دور کا سفر، روزانہ چھکڑا بسوں میں میلوں آنے جانے سے تھکاوٹ بھی ہو جاتی تھی۔ غریب آبادی میں پانی کی قلت کے علاوہ مچھروں کی یلغار کا بھی مسئلہ تھا۔ دکھ سکھ میں تنہائی اور دیار غیر میں ایسے رہنا آسان تو نہ تھا۔ چاچا انور کے پاس گھر جیسی سہولتیں اور وقت پر دونوں ٹائم کا کھانا، وہ تو جیسے دوزخ سے بہشت میں آ گیا تھا۔ چاچا انور جوان بیٹا کھو چکے تھے۔ نعیم اچھا کاریگر ہی نہیں، ایک اچھا انسان بھی تھا، اوپر سے محنتی بھی تھا۔ جب پرسکون ماحول میسر آیا تو کام کی رفتار میں بھی تیزی اور صفائی آ گئی۔ پہلے دن میں 2 جوڑے نکالتا تھا، اب تو 4 جوڑے بآسانی سل جاتے تھے۔ نعیم یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ مکان کے کرائے کے علاوہ بسوں کے کرایوں سے بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ پانی اتنا وافر تھا کہ جب چاہتا نہا سکتا تھا۔ چاچا نے بیٹھک کے متصل بنا ہوا غسل خانہ اس کے تصرف میں دے دیا تھا۔ یہ سارے مثبت فائدے ایک جانب، مگر ایک نقطہ ایسا تھا جس پر سسر اور بہو دونوں نے ہی غور نہ کیا تھا۔ بہو جوان تھی، لوگ سسر کو ابھی تک ذہنی طور پر صحت مند نہ جانتے تھے۔ جب سے حارث فوت ہوا تھا وہ چاچا انور کو نیم پاگل ہی تصور کرتے تھے، کیونکہ شروع دنوں میں ان کی حالت ایسی ہی تھی۔ رفتہ رفتہ محلے میں عجیب طرح کی چہمگوئیاں اور سرگوشیاں ہونے لگی۔ لوگ نعیم کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اگرچہ روشنا کا کردار بے مثال رہا تھا، یہ سبھی جانتے تھے، لیکن دنیا والوں کو تو بات کا بتنگڑ بنانے کا موقع ہی چاہیے ہوتا ہے۔ وہ نعیم کا چاچا انور کے گھر رہنا برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ گھر میں ان کی خوبصورت جوان سال بیوہ بہو بھی رہتی تھی، جو 3 وقت نعیم کا کھانا بنا کر اسے بیٹھک کے دروازے پر ٹرے میں دینے آتی تھی، اور برتن بھی وہی اٹھا کر لے کے جاتی تھی۔ یہی نہیں، اس کا کمرہ صاف کرنا، اس کے کپڑوں کی دھلائی وغیرہ کی ذمہ داری بھی روشنا نے اپنے ہی سر لے رکھی تھی، کیونکہ گھر میں کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ پہلے محلے کی ان عورتوں نے بے پرکی اڑانی شروع کی جو کپڑے سلائی دینے کو آتی تھیں۔ اس کے بعد یہ باتیں مردوں کی زبان پر رہنے لگی کہ چاچا انور نے کیا بے غیرتی پکڑ لی ہے، ایک غیر جوان مرد کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی جوان بیوہ بہو بھی اسی گھر میں رہتی ہیں۔ طرح طرح کی باتیں انور چاچا کے کانوں میں پڑنے لگی۔ پہلے تو انہوں نے ان باتوں کا کوئی نوٹس نہ لیا، خاطر میں نہ لائے کہ زمانے کا کیا ہے، وہ تو بس باتیں ہی بنانا جانتا ہے۔ لیکن ان کی خاموشی کو بدخواہوں نے بدستور بے غیرتی پر محمول کیا، تو ایک روز محلے میں سے کچھ لوگ چاچا انور کے پاس آئے اور اپنا اعتراض گوش گزار کیا۔ کہنے لگے کہ آپ نے کس ڈٹائی سے غیر جوان کو بغیر کسی رشتے کے گھر میں جگہ دے رکھی ہے، جبکہ آپ کی جوان سال بہو گھر میں رہتی ہے، آپ باہر چلے جاتے ہیں، گھر پر یہ دونوں تنہا ہوتے ہیں، آپ کی ذہنی حالت کی ہم کو فکر رہتی ہے، کل کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ چاچا انور تھوڑی دیر دم بخود بیٹھے رہے، پھر کچھ سوچ کر یوں گویا ہوئے، بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا اجل کی نظر ہو گیا ہے، مجھے ایک بیٹے کی اشد ضرورت تھی، بہو میری بیٹی بھی ہے اور داماد بیٹی کی جگہ ہوتا ہے۔ دراصل میں نعیم سے روشنا کا نکاح کرنے والا ہوں،
اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو آنے والے جمعرات شام 5 بجے جو محلے دار اس نیک ساعت میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو دعوت ہے۔ وہ جو ایک بہتان باندھ کر طوفان کھڑا کرنے کے ارادے سے آئے تھے، ان کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ ان کے جانے کے بعد چاچا انور دکان پر آئے اور نعیم کو صورتحال بتا کر بولے، بیٹا اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو اس بوڑھے کی پگڑی محلے والوں کے پیروں میں ڈال دو، چاہے میری عزت اور ساکھ کو سنبھال لو۔ نعیم نے کسی فرمانبردار بیٹے کی طرح سر جھکا کر کہا، چاچا آپ میری باپ کی جگہ ہیں، جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے منظور ہے۔ گاؤں میں میری بس ایک ماں ہے اور ایک چھوٹی بہن، ان کو میری شادی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن اس مسئلے کو بغیر بہو کی رضا حاصل کیے حل کرنا چاچا کے لیے محال تھا۔ چاچا انور گھر کے اندر آ گئے، بہو برآمدے میں مشین چلا رہی تھی۔ وہ بولے، روشنا بیٹی ایک گلاس پانی دے دو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بہو نے اٹھ کر پانی کا گلاس لا دیا، پھر بولی، چاچا کہیے کون سی ضروری بات ہے؟ چاچا نے تھوڑے سے توقف کے بعد عرض کی، بیٹی تم بیوہ ہو اور جوان ہو، مجھ کو تمہاری بے حد فکر ہے، میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میری ایک بات مان لو، دیکھو انکار مت کرنا، میں تمہاری شادی نعیم کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وہ اچھا انسان ہے، میرے بعد تمہیں سکھی رکھے گا۔ یہ سنتے ہی روشنا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، صرف اتنا ہی کہہ سکی، چاچا جی میں حارث کو نہیں بھلا سکتی، میں نکاح ثانی ہرگز نہ کروں گی۔ اس کی بات سن کر چاچا انور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے بولے کہ مجھے اپنے باپ کی طرح ہی سمجھو، اگر باپ سمجھتی ہو تو پھر میرا فیصلہ ماننا ہی ہوگا۔ بیٹی اسی میں تمہاری بھلائی ہے، میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم تنہا ہو کر دنیا کی بھیڑیوں میں گھر جاؤ، یہاں بھیڑیوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ روشنا بیٹی میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ میری بات مان لو اور انکار مت کرو۔ حارث میرا لخت جگر تھا، مجھ کو تم سے زیادہ پیارا تھا، مگر وقت کا تقاضا یہی ہے، وقت کا گجر یہی کہتا ہے، میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا، آنے والی کل بڑی عذابوں بھری ہوگی۔ کسی مرد کے بغیر تنہا اکیلی بیوہ جس کی بالی عمر ہو نہیں رہ سکتی۔ روشنا کے پاس اب انکار کی گنجائش نہ تھی۔ چاچا انور کو روتے دیکھ کر روشنا نے ہتھیار ڈال دیے اور سر جھکا کر بولی، چاچا جیسے آپ کی مرضی۔ جمعرات کے روز روشنا کا نکاح نعیم ٹیلر سے ہو گیا۔ سسر نے خود اس تقریب کے لیے نکاح خواہ کا بندوبست کیا۔ محلے کے کچھ لوگ بھی شریک ہوئے، نعیم کی ماں اور بہن بھی آئیں۔ سادگی سے یہ فریضہ ادا ہوا تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور چاچا انور بھی سکھی نظر آئے۔ وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ اب وہ سکون سے اپنی بیوی اور بیٹے کے پاس اگلے جہان جا سکتے ہیں۔ بے شک انسان وقت کے ہاتھ کا کھلونا ہے، جو فیصلے وقت اور تقدیر کے ہوتے ہیں اس کو ہر صورت ماننا ہی پڑتا ہے۔